تیار تھا، معمولی سی تاخیر ہوئی اور حاجیوں نے فوراً جو ہے وہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ کیا ہو گیا، یہ کیوں لیٹ ہوئے؟ بھائی جب آپ نے نیت کر لی ہے، جب آپ نے احرام باندھ لیا ہے، تو اس کے بعد اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیجئے، اس کے بعد آپ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیجئے۔ آپ جس رب کے مہمان بننے جا رہے ہیں وہ رب تعالیٰ قدم قدم پر آپ کے لیے رحمتوں کے دروازوں کو بھی کھولے گا۔ آزمائشیں آئیں گی، آزمائشیں جو آئیں گی، مسائل آئیں گے، وہ کبھی ٹریول ایجنٹس کی طرف سے بعض دفعہ کچھ معمولی سی کمی کوتاہی کی وجہ سے، اور کبھی بعض دفعہ انتظامی معاملات کو مینج کرنے کی وجہ سے۔ اس لیے آپ نے اپنے آپ کو ابھی سے تیار کرنا ہے، سفر کی آزمائشوں کو صبر و تحمل سے برداشت کرنا ہے، اللہ کی رحمت کو محسوس کرنا ہے، اور دوسروں کی غلطیوں سے صرف نظر کرنا ہے تاکہ آپ کا یہ مبارک سفر آسان ہو۔ اگر دنیا میں بعض دفعہ کسی ملک کا پرائم منسٹر اپنے گھر دعوت پر بلائے تو ہماری کیفیات کیا ہوتی ہیں؟ اگر کوئی صدر مملکت بلائے، ہم پروٹوکول کے ساتھ جاتے ہیں، اہتمام کے ساتھ جاتے ہیں، عمدہ لباس پہنتے ہیں، لیکن یہ آپ رب کے مہمان بننے جا رہے ہیں۔ رب تعالیٰ پوری دنیا کے جتنے بھی شاہ و گدا ہیں، جتنے بھی امیر و فقیر ہیں، سب کو ایک ہی لباس میں دیکھنا چاہتا ہے، ایک ہی ترانہ سننا چاہتا ہے، ایک ہی جگہ کی طرف موو کروانا چاہتا ہے، اور تمام لوگوں کو اسی فقیرانہ حالت میں دیکھنا چاہتا ہے۔ اگر دنیا کا کوئی پرائم منسٹر اپنے گھر دعوت پر بلائے تو ہم کیسے ادب اور احترام سے جاتے ہیں، اس کے آداب شاہی کا خیال رکھتے ہیں، خود تکلیف ہی کیوں نہ اٹھانی پڑے۔ اور آج آپ جس عظیم ہستی کے مہمان بننے جا رہے ہیں وہ اس کائنات کا ایسا خالق و مالک ہے کہ جس سے ساری دنیا کے سارے انسان اپنی اپنی خواہش کے مطابق مانگنا شروع کر دے، اور وہ رب تعالی شہنشاہ کائنات ان کو ان کی خواہشات کے مطابق دیتا چلا جائے، تو اس کے خزانے میں اتنی کمی بھی واقع نہیں ہوتی جتنی ایک سوئی کو سمندر میں ڈبو کر باہر نکال لیا جائے۔ اس لیے آپ اللہ کے مہمان بننے جا رہے ہیں، وہاں پہ اپنی دنیا کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت کی بھلائی کی دعاؤں کو بھی آپ نے مانگنا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، جب آپ نے سفر حج کا ارادہ کرنا ہے تو زاد راہ ساتھ لینا ہے، سامان سفر مکمل کرنا ہے۔ سامان سفر مکمل کرنے کا یہ اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے۔ اسلام سے پہلے کچھ لوگ اپنے آپ کو حج کے لیے نکالتے تھے، سفر کا ارادہ باندھتے تھے، لیکن ساز و سامان مکمل نہیں ہوتا تھا، اور پھر جا کے ساز و سامان ختم ہو جاتا تھا، سفر کے لوازمات ختم ہو جاتے تھے، کھانے پینے کے معاملات ختم ہو جاتے تھے، تو پھر لوگوں سے مانگتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ مانگنا جو ہے صحیح نہیں ہے، آپ کے پاس آپ کا مکمل ساز و سامان ہونا چاہیے۔ حج کے سفر میں اپنا زاد راہ ساتھ رکھو، اور تقویٰ بہترین زاد راہ ہے۔ یہ تقویٰ ہی ہے کہ انسان اپنی ضروریات میں خود کفیل ہو اور کسی سے مانگنا نہ پڑے۔ اس لیے سوچ سمجھ کر اپنی تیاری کرنی ہے، مادی بھی، روحانی بھی اور جسمانی بھی۔ مادی آپ کے پاس سرمایہ، آپ کے پاس پیسہ ہونا چاہیے، روحانی بھی آپ اپنے آپ کو ذہنی طور پر اس لیول کے اوپر لے کر آئیں کہ آپ رب کے مہمان بننے جا رہے ہیں، آپ سے کسی قسم کی جتنی بھی خطائیں ہیں، غلطیاں ہیں، وہ سرزد نہیں ہونی چاہیے۔ آپ روحانیت کے اعلیٰ درجے کے اوپر اپنے آپ کو جو ہے وہ لے کر جائیں، اور جسمانی طور پر بھی اپنے آپ کو پریپیئر کریں، تیار کریں کہ آپ نے حج کے لیے جانا ہے، اور حج کے لیے جانے سے پہلے آپ کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ آپ کو وہاں پہ پیدل چلنا پڑ سکتا ہے، اور پیدل چلنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ یہاں سے ہی اس کی پریکٹس، اور آج ہی سے اس کی اگر آپ نے ایکسرسائز کی ہوگی تو وہاں پہ جا کے آپ کو کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوگی۔ جانے سے پہلے کچھ چیزیں ہیں، ابھی آپ نے ان کو سماعت بھی کیا، حقوق العباد، بندوں کے حقوق، اس کو ادا کر کے جائیں۔ یہ بہت اہم ترین انسانی ضروریات میں سے ہے کہ انسان حقوق العباد، جو بندوں کے حقوق ہیں، ان کو ادا کر کے جائیں۔ جانے سے پہلے ناراض لوگوں کو منا کر جائیں، جتنے بھی ناراض لوگ ہیں۔ عموماً ہمارے ہاں بر صغیر پاک و ہند میں لڑائی جھگڑے شدت اختیار کرتے ہیں، ناراضگیاں طول پکڑ لیتی ہیں،
اور مہینوں نہیں سالوں تک جو ہے وہ بہن بھائی ایک دوسرے سے ناراض رہتے ہیں، تو اللہ کے لیے آپ اللہ کے گھر میں جا رہے ہیں، اپنے سینے کو ہلکا کر کے جائیں، اپنے سینے کے اندر جتنے بھی بوجھ ہیں حسد کے، بغض کے، کدورت کے، نفرت کے، ان تمام کو نکال کر جائیں، اپنے بہن بھائیوں کو منا کر جائیں۔ یہ قیمتی عبادت ہے، اتنی قیمتی عبادت ہے کہ آپ ناراض لوگوں کو منا کر جائیں، اگر کوئی نہیں مانتا پھر بھی آپ اس کے گھر چلے جائیں، اس کو ساتھ ملنے کی کوشش کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خیرہم الذی یبدأ بالسلام، اگر کوئی دو بھائی ناراض ہوتے ہیں، بہن بھائی ناراض ہوتے ہیں، بہن بہن ناراض ہوتی ہے، باپ بیٹا ناراض ہوتے ہیں، بیٹی باپ ناراض ہوتے ہیں، جتنے بھی رشتے اور ناطے ہیں اگر یہ ناراض ہوتے ہیں تو ان کی ناراضگی میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو پہل کر لیتا ہے سلام لینے میں، پہل کر لیتا ہے ناراضگی کو ختم کرنے میں، اس لیے ناراض لوگوں کو منا کر جائیں۔ لوگوں کی امانتیں جو آپ کے پاس ہیں ان کو لوٹا کر جائیں، اس کی بہت اہمیت ہے۔ حج کا طریقہ اچھی طرح سے سیکھ کر جائیں، حج کا طریقہ سیکھنا واجب اور لازم ہے۔ آپ اسلام کی پانچواں رکن ہے، اسلام کا بنیادی پانچواں رکن اور ستون ہے، اس کو سیکھ کر جائیں۔ آپ کے علم میں نوٹس میں ہونا چاہیے کہ مجھے حج کرنے پہ میں جا رہا ہوں اور اس میں نے فلاں فلاں چیز، فلاں فلاں مناسک جو ہیں وہ سیکھ کر جانا ہے اور وہاں پہ جا کر سنت کے مطابق ان کو ادا کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ ایک ڈائری میں اپنے دوست و احباب اور رشتہ داروں کی دعائیں نوٹ کریں، کیونکہ بہت سارے لوگ آپ کو دعاؤں کے لیے کہیں گے اور یہ دعائیں امانت ہوتی ہیں، امانت کو صحیح طور پر ادا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ حج پر جانے سے 1 مہینہ پہلے ہی اپنے آپ کو پیدل چلنے کی عادت ڈالنی چاہیے تاکہ وہاں پر جا کر کسی قسم کی پریشانی نہ ہو۔ اگر کوئی بیماری ہے تو جانے سے پہلے اس کا اچھی طرح سے علاج کروا کر جائیں تاکہ وہاں پہ جا کر کسی قسم کی پریشانی نہ ہو۔ اچھی طرح سے چیک کر لیں دوران سفر، اچھی طرح سے چیک کر لیں کہ آپ کے دستی سامان جو آپ کیبن میں لے کر جائیں گے اس میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے جس کو کیبن میں اندر لے جانے کی اجازت نہیں ہوتی، مثلاً کوئی لیکوڈ چیز جیسے شیمپو، تیل وغیرہ، اسی طرح کینچی، سوئی، دھاگا یا تیز دھار آلے کی کوئی اور چیز، اس کو سوٹ کیس میں آپ رکھیں، اپنے دستی سامان جو آپ کا ہینڈ کیری ہوگا اس کے بیچ میں اس کو نہیں رکھ سکتے۔ اپنے سامان پر اپنا نام واضح طور پر، پاکستان کا پتہ اور فون نمبر واضح طور پر لکھیں تاکہ ہزاروں کی تعداد میں حجاج کرام ایک ہی شہر سے سفر کر رہے ہوتے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں ایک جیسے بیگ ہو جاتے ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں ایک جیسے بیگ ہوتے ہیں، تو اس لیے اگر آپ کا بیگ کہیں گم ہو جائے تو آپ کو ڈھونڈنے میں، آپ کو ملنے میں آسانی ہو۔ سوٹ کیس کے تمام خانوں اور جیبوں پر تالا لگائیں، چاہے وہ خالی ہی کیوں نہ ہو، تاکہ آپ کے سامان میں کوئی دوسرا شخص غلط چیز نہ رکھ سکے۔ حج کی 3 قسمیں ہیں، مختصر طور پر آپ کے سامنے رکھتا ہوں، حج افراد، حج قران اور حج تمتع۔ حج افراد یہ عموماً وہ لوگ کرتے ہیں جو بالکل آخری وقت میں پہنچ رہے ہوتے ہیں، اور عرب کے لوگ بھی عموماً یہی حج کرتے ہیں، یعنی بغیر عمرہ کے صرف حج کیا، اس کو حج افراد کہا جاتا ہے۔ حج قران وہ حج ہوتا ہے جس میں آپ احرام باندھ لیتے ہیں، احرام باندھنے کے بعد آپ اس میں عمرہ کرتے ہیں اور عمرہ کرنے کے بعد احرام نہیں کھولتے، اسی احرام کے بیچ میں حج کرتے ہیں۔ یہ سفر آپ کا 8 دن کا، 10 دن کا، 20 دن کا، 30 دن تک بھی ہو سکتا ہے۔ یہ مشکل مرحلہ ہے حج قران، تو لہذا یہ بھی بہت کم لوگ کرتے ہیں۔ حج تمتع وہ حج جس میں پہلے عمرہ کیا جاتا ہے، عمرہ کرنے کے بعد احرام کھول دیا جاتا ہے اور پھر حج کے ایام آنے پر دوبارہ احرام باندھا جاتا ہے۔ تو آئیے ہم حج تمتع کا طریقہ جو ہے اس کو سیکھنے کی جستجو کرتے ہیں، اس کے طریقوں کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حج تمتع میں پہلے عمرہ کریں گے، اور عمرہ کے لیے ضروری ہے، لازم ہے، آپ جہاں سے احرام باندھیں گے، اللہ کے گھر کا یہ ادب اور احترام ہے کہ آپ اللہ کے گھر میں آنے سے پہلے اپنے آپ کو اس کنڈیشن میں لے کر آئیں، اس حالت میں لے کر آئیں تاکہ آپ محسوس ہوں کہ واقعتاً آپ رب تعالیٰ کے مہمان بننے جا رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کے اندر داخل ہونے سے پہلے کچھ میقات مقرر فرمائے ہیں، اور میقات جو ہیں یہ مدینہ والوں کے لیے ذوالحلیفہ ہے، راستے میں مدینہ سے مکہ کے راستے میں آتا ہے، شام والوں کے لیے جحفہ ہے، اس کو آج کل رابغ بھی کہا جاتا ہے، نجد والوں کے لیے قرن المنازل ہے جس کو سیل کبیر بھی کہا جاتا ہے، اور یمن والوں کے لیے
یمن والوں کے لیے یلملم ہے، جس کو سعدیہ بھی کہا جاتا ہے، اور بر صغیر پاک و ہند کے جتنے بھی حجاج کرام ہیں وہ یلملم کے اوپر سے ہو کر گزرتے ہیں، یعنی یمن کے اوپر سے ہمارا ہوائی سفر جو ہے وہ سعودی عربیہ کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے، اور اسی اعتبار سے آپ اپنا احرام جو ہے وہ ایئرپورٹ سے باندھیں گے، اور ایئرپورٹ سے باندھ کر آپ نیت کریں گے، اور جب آپ کا جہاز یلملم کے ابھی تھوڑا سا پیچھے ہوگا تو آپ کو ایئر ہوسٹس کے ذریعے سے یہ پیغام مل جائے گا کہ آپ کا میقات آنے والا ہے، اس میقات سے آپ نے اپنی نیت کا استحضار کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ کے اوپر احرام کی پابندیاں جو ہیں وہ لازم اور واجب ہو جائیں گی۔ گھر سے یا میقات سے یا ایئرپورٹ سے احرام باندھنے سے پہلے لبیک عمرہ کے الفاظ جو ہیں وہ ادا کرنے ہیں۔ مرد کا احرام 2 بغیر سلی چادریں ہیں، جوتا ایسا ہونا چاہیے کہ جس میں ٹخنے کھلے ہوں، جوتا ایسا ہونا چاہیے کہ جس میں ٹخنے کھلے ہوں۔ اور حجاج کرام کے لیے یہ لازم اور واجب ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو فالو کریں۔ دنیا کے اندر بہت سے طریقے مروج ہیں، لوگ کہیں گے کہ ایسے بھی ممکن ہے، ایسے بھی ممکن ہے، لیکن ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم سنت کے مطابق اپنا حج جو ہے وہ اس کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ جوتا ایسا پہنیں جس میں ٹخنے ننگے ہوں۔ بعض علماء کرام یا حجاج کرام جو ہیں وہ اس بات کے اوپر تھوڑی سی سختی کرتے ہیں کہ آپ نے کینچی چپل پہننا ہے، تو کینچی چپل کی کوئی پابندی نہیں ہے، ہاں ایک مکتبہ فکر کے مطابق کینچی آپ کی ہڈی جو ہے وہ ننگی ہونی چاہیے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے مطابق آپ کا ٹخنا ننگا ہونا چاہیے، آپ کا ٹخنا کھلا ہونا چاہیے۔ اور اگر اس کو پورے 27-28 لاکھ یا 30 لاکھ حجاج کرام کی مشکلات کے زاویے سے دیکھا جائے تو مینا کے اندر، عرفات کے اندر، مزدلفہ کے اندر اتنا رش ہوتا ہے، بعض دفعہ اگر آپ کینچی چپل پہنیں گے اور حاجی کے پاؤں کے اوپر دوسرے حاجی کا پاؤں اگر آ جائے تو آپ کی کینچی چپل جو ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے، اور آپ کی اگر کینچی چپل مینا کے اندر جون کے مہینے میں اگر ٹوٹ جائے اور آپ کو وہاں پہ کوئی بازار نہیں ہے، وہاں پہ کوئی جوتا نہیں مل سکتا، تو آپ کے پاؤں کے اندر جو ہے وہ زخم آئیں گے، ورم آئیں گے، آپ کی تکلیف کے اندر اضافہ ہوگا۔ آپ سنت کا اہتمام کیجئے۔ سنت یہ ہے کہ آپ کا ٹخنا